نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب امام احمد اپنے بالکل آخری لمحات میں تھے اور سکرات الموت ان کے پر طاری تھا، ان کو ہوش آ رہا تھا، ان کو ہوش جا رہا تھا، کبھی وہ ہوش میں ہوتے کبھی وہ ہوش میں نہ ہوتے۔ ان کے بیٹے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کب ان کی روح پرواز کر جائے اور وہ ان کے اوپر کپڑا ڈھانپ دیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرے والد کو ہوش بھی آ رہا ہے، وہ جا رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھا کہ امام احمد اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابو جان یہ آپ کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ تو امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کہ میں شیطان کو اشارہ کر رہا ہوں۔ شیطان میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ احمد تم مجھ سے جیت گئے، تم میرے دھوکے میں نہیں آئے۔ اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی میں تم سے نہیں جیتا، ابھی میرے پاس سانس باقی ہے۔ یعنی اس واقعے سے علماء نے لکھا کہ انسان کے پاس جب تک سانس رہتا ہے، یعنی اس کا آخری سانس رہتا ہے، اس وقت تک شیطان اس کے اوپر حملے کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس وقت بھی، اس آخری لمحے میں بھی وہ انسان میری بات مان لے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے میری عبادت کرنے لگے اور جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر شیطان کا سب سے زیادہ طاقتور جو حملہ ہوتا ہے، زوردار حملہ، وہ اس کے بالکل آخری لمحات میں ہوتا ہے، اور اس وقت وہ اس کے کسی بہت ہی محبت کرنے والے شخص کی شکل میں اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں تو مر گیا تھا اور میں نے مرنے کے بعد اس بات کو جان لیا کہ یہ جو راستہ یعنی شیطان کا راستہ یہی صحیح راستہ ہے، تو لہٰذا تم میری بات مان لو۔ اور جو اس کی بات مان لیتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور جو اس کی بات نہیں مانتا اور اللہ کی بات مان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان کے بارے میں جب ہی ہمیں یہ حکم دیا گیا کسی بھی شخص کے بارے میں تم حتمی طور پہ یہ بات نہ کہو کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے اپنے آخری لمحے میں توبہ کر لی ہو، بہت ہی گنہگار شخص ہو اور اس نے توبہ کر لی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں جب تک کہ انسان موت کے فرشتے کو نہ دیکھ لے، اس میں غرغرہ طاری نہ ہو جائے، یا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی واقع نہ ہو، انسان کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی شخص دنیا میں بہت نیک ہو، آپ جانتے ہیں اس کو، لیکن اس نے آخری لمحے میں شیطان کی بات مان لی ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی اور جہنم کا ایندھن بن چکا ہو، تو لہٰذا ہم کسی شخص کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہیں گے کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے۔ ہاں، اس کی زندگی کے اندر جو اس کے حالات تھے، جو اس کے اعمال تھے، اس کے حساب سے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور کریں گے۔ یعنی ایک شخص نہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ ہے تو ہم امام احمد رحمہ اللہ کہیں گے، کیونکہ ہم ان کے بارے میں اچھا ہی جانتے ہیں۔ اور ابو جہل کے بارے میں اور فرعون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس نے اپنی ساری زندگی، بلکہ فرعون کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ جب وہ پانی میں غرق ہو گیا اور اس نے پانی میں غرق ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ اب تو میں ایمان لے کر آیا موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر، اور اس سے کہا گیا کہ اب نہیں، اب تو دیر ہو گئی، اب تو نے دیکھ لیا موت کو۔ تو ہم لوگوں کے بارے میں
جیسی اسی زندگی تھی، حالات تھے، معاملات تھے، گمان کریں گے، لیکن کسی کو جنت یا جہنم پہنچانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، اور نہ یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیں گے، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اس کا ذکر اچھے طریقے سے کریں گے. تو جب انسان کے آخری لمحات آتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے سکرات الموت. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اور یہ جو سکرات الموت ہے، موت کی تکلیفیں ہیں، موت کی آزمائشیں ہیں، یہ ان کا آ جانا حق ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہی ہے جس سے تم بچنا چاہتے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، اور کیوں نہیں کہ اس وقت تمہاری روح تمہارے حلق تک پہنچ چکی تھی. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت اس شخص کے تم سے زیادہ قریب تھے لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے. یعنی جب انسان کی موت آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے انسان کی موت کا مشاہدہ کیا ہو کہ جب اس کے آخری لمحات ہو اور وہ دم توڑ رہا ہو اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہو. آپ کچھ بھی کرنا چاہیں آپ روک نہیں سکتے اس کی موت کو. آپ جتنا ہی زور لگا لیں، کتنا ہی علاج کرا لیں، کتنا ہی پیسہ خرچ کر لیں، کتنا ہی وہاں کھڑے ہو کے شور مچا لیں، جو اللہ کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ اس شخص کے اتنے قریب ہیں کہ ہم بھی اس کے اتنے قریب نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کلا ہرگز اذا بلغت التراقی قیل من راق وظن انہ الفراق. ہرگز نہیں، جب اس کی روح اس کے حلق تک، اس ہڈی تک پہنچ چکی تھی، وقیل، اور کہا جا رہا تھا کوئی ہے جو اس کا علاج کر لے، کوئی ہے جو اس پہ دم کر لے، کوئی ہے جو اس کو موت سے بچا لے. اور وہ جس پہ یہ موت طاری ہو رہی تھی وہ جانتا تھا کہ اب اس کی جدائی کا وقت آ گیا. اس نے اپنی موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، اس نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیا. اب اس کو معلوم ہے کہ یہ ساری دنیا بھی مل کے میرے لیے آ جائے، اب یہ مجھے نہیں بچا سکتے. وظن انہ الفراق، تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے موقع کا نقشہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے، اگر تو وہ نیک شخص ہے تو اس کی موت کس طرح آتی ہے، وہ آخری لمحات کیسے ہوتے ہیں، اور اگر وہ برا شخص ہے تو اس کی موت اس پر کیسے آتی ہے اور اس کے آخری لمحات کیسے ہوتے ہیں. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو مومن ہے، جو نیک ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان سے کہتے ہیں کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو. وابشروا بالجنہ، اور ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی زندگی، اور ایسی زندگی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کتنے عرصے ہم زندہ رہیں گے، کس موقع پہ ہم کو موت آ جائے گی. پچھلی درس میں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ جو مفاتیح الغیب ہے، یعنی غیب کی چابیاں ہیں، وہ خمسن، وہ 5 ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور سورہ لقمان کی پھر انہوں نے آخری آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. اور آگے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہوگی. موت تو واقع ہوگی، تو ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہم سب اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے منظر کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں.
اور وہ فرشتے آ کر اس کو اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم، کہ وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. تو وہ جو فرشتے آتے ہیں وہ اس کی نظر کے سامنے تک جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اس مومن آدمی کے لیے جنت سے کفن لے کر آیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت سے خوشبو لائی جاتی ہے. اب ملک الموت، اور اس کے بارے میں بھی جان لیجیے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ملک الموت کا کیا نام ہے تو کوئی مجھے بتائے گا؟ ملک الموت کا کیا نام ہے؟ اسرائیل. کس کس کو پتا ہے اسرائیل نام؟ یہ نام کسی صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملتا. جو نام ہمیں ملتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ. اور موت کا فرشتہ اس شخص کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور آنے کے بعد اس سے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی، نکلو، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کے لیے نکلو. اور جیسے ہی اس کی روح اس کو وہ نکالتا ہے، اور بڑی آسانی سے نکالتا ہے، فوراً ہی وہ فرشتے ہیں اس کی روح کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو جنت کے کفن میں ڈھانپ دیتے ہیں. پھر اس کے اوپر جنت کی خوشبو لگاتے ہیں، اور پھر اس کو لے کر، اس کی روح کو لے کر وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. اور جو مقربین فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے جس کو تم لے کر آ رہے ہو؟ اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلان ہے. اب آپ سوچئے، جب ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو اگر ہمارا استقبال ایسے کیا جائے کہ جیسے ہی آپ اس مسجد سے باہر قدم نکالیں آپ کے پاس 4 آدمی کھڑے ہوں آپ کا استقبال کرنے کے لیے، آئیے جناب، آئیے. پھر آپ کو لے کر وہ گلی کے کونے تک جائیں، اس کے بعد 4 نئے آدمی وہاں آپ کو مل جائیں، آئیے جناب، آئیے پلیز آپ ہمارے ساتھ آئیے. وہ آپ کو لے کے روڈ تک جائیں، روڈ پہ آپ کو 4 آدمی اور مل جائیں، اور پھر وہ آپ سے کہیں سر آپ ہمارے ساتھ چلیے، آئیے. اور لوگ پوچھیں کون ہے بھائی، کون ہے یہ، کون صاحب ہیں جن کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، اتنا لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں. تو اگر یہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا طاہر بھائی؟ آپ پھولے نہیں سمائیں گے، آپ کہیں گے کیا بات ہے بھائی، پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کام کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ روح، یہ فرشتے جنت کے کفن میں جنت کی خوشبو میں لپیٹ کر لے کر جاتے ہیں تو فرشتے جو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں پوچھتے کون ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلان ہے. اس کے بعد سے اتنی خوبصورت، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر پہلے آسمان پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اور پھر وہ پوچھتے ہیں آسمان کے جو چوکیدار ہیں کہ بھئی یہ کون ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے. اور پھر وہ اس کو دروازہ کھولتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. پھر اس آسمان کے فرشتے اگلے آسمان تک اس کو پروٹوکول دیتے ہوئے اس آسمان کی چھت تک لے کر جاتے ہیں. پھر اگلے فرشتے، پھر اگلے فرشتے، پھر اگلے فرشتے، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ اس کا نام علیین میں لکھ دو. علیین کے بارے میں علماء نے کہا کہ ایک رجسٹر کا نام بھی ہے کہ جس رجسٹر میں نیک لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور یہ ایک مقام بھی ہے. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں ڈال دو، اور اس کا نام علیین میں لکھ کر اس کی روح کو واپس اس کی قبر میں، اس کے رجسٹر میں ڈال دیا جائے، اس کی قبر میں، اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. قبر کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس پہ بات کریں گے. یہ معاملہ ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ جو نیک ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اور اس کا ساتوں آسمانوں پر اسی طرح ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے، اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں. اور اس کے مقابلے وہ شخص جو گنہگار ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی حد نگاہ پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت آتا ہے. لیکن جو فرشتے آتے ہیں وہ انتہائی خوفناک شکلوں والے آتے ہیں. اس کے لیے ایک بدبودار ٹاٹ کا کفن لایا جاتا ہے، اس کے پاس سے بدبو آتی ہے. اور جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے کہ کوئی سوراخ ہو جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں، اور وہ گیلی ہو، اس پہ گیلا اون کی ڈوری باندھی جائے اور اس کے بعد اس کو کھینچا جائے. تو جس طریقے سے وہ کٹ کے اور سختی سے نکلتا ہے،
کبھی اٹک جاتا ہے، کبھی کٹ جاتا ہے، کبھی نہیں نکلتا اور جم جاتا ہے. اس طریقے سے اس گنہگار کی، فاسق و فاجر اور کافر کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو فرشتے اپنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے پاس اتنی بدبو آتی ہے کہ آپ نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لیا، شدید قسم کی بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہوتی ہے. اور لوگ فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے. اب سوچیں کہ اس شخص کے مقابلے میں اللہ نہ کرے ہماری روح اس تکلیف سے نکالی جائے، ہمیں جہنم کا ٹاٹ کا کفن پہنایا جائے، ہمارے پاس سے شدید قسم کی بدبو آئے، اور ہمارے بارے میں جو فرشتے ہیں وہ کہیں کون سی بدبودار روح ہے جس کو تم لے کر آئے ہو. اور جب ہماری روح نکالی جائے تو ملک الموت یہ کہے ایھا النفس الخبیثہ، ہے خبیث انسان، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکل اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف، آج تیری شامت آئے گی، تجھے سزا ملے گی. اور پھر اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، اور جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور کھٹکرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں ہے، اور فرشتے سمجھ جاتے ہیں یہ نیک آدمی نہیں ہے، یہ گنہگار آدمی ہے. تو انکار کر دیا جاتا ہے کہ اب دروازہ نہیں کھلے گا، اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بعد بیان فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، اس شخص کے لیے، ان لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ کوئی اونٹ سوئی کے سوراخ کے اندر داخل ہو جائے. کیا کوئی اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں داخل ہو سکتا، یعنی جنت میں نہیں جائیں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو بدکار ہوں گے، جو فاسق و فاجر ہوں گے، ان کی روح اس طریقے سے نکالی جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ تو ایسے آسمان سے اس کو پھینک دیا گیا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، تو اس کو کوئی پرندہ اس کو اچک کر لے گیا، یا ہوا نے اٹھا کے اس کو کہیں دور پھینک دیا، فی مکان سحیق، کوئی بہت دور کی جگہ پر اٹھا کر پھینک دیا اس کو. اور جب ان لوگوں کی روح بھی نکالی جاتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَلَوْ تَرَى، اور اگر تم دیکھ لو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ جب فرشتے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ان کی موت دیتے ہیں، ان کی موت کا وقت آتا ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے چہروں پر، ان کی کمروں پہ مار رہے ہوتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہتے ہیں اب چکھو اس جلنے کا مزہ جس کا تم انکار کرتے تھے. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہ تمہاری وہ کمائی ہے، وہ چیزیں ہیں جو تم نے اپنی زندگی میں آگے بھیجی. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے زندگی کے اندر ساری چیز کو واضح کر دیا تھا کہ اما ہدیناہ السبیل، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے. اما شاکرا و اما کفورا، تم چاہو شکر کرو، تم چاہے کفر کرو. تم نے اپنی مرضی سے گناہ کیے، تم نے اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ چوز کیا، منتخب کیا، تم نے اپنی زندگی میں خود وہ اعمال کیے جس کی وجہ سے آج تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے سامنے اس قرآن سنت کو کھول کے رکھ دیا تھا. تمہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا نبی کون ہے، اچھے کام کیا ہیں، برے کام کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. لیکن اس کے باوجود تم نے جہنم کو چوز کیا، تم نے جہنمی والے اعمال کیے، تم نے فسق و فجور کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. تو انسان کے جو آخری لمحات ہیں بڑے اہم ہیں. لیکن وہ جو امام احمد نے اپنے بیٹے سے کہا نا، جب بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں شیطان کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں تم سے نہیں جیتا، ابھی میں کامیاب نہیں ہوا. تو یہ موقع انسان کے پاس جب ہی آ سکتا ہے، اس کا ایمان اس حالت میں جب ہی مضبوط ہو سکتا ہے جب اسے اپنی زندگی ایمان کے مطابق گزاری. اگر اسے اپنی زندگی میں فسق و فجور کیے ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، تو وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں شک کے اندر مبتلا رہے گا کہ پتہ نہیں جنت ہے نہیں ہے، جہنم ہے نہیں ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، پتہ نہیں مرنے کے بعد ہم تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، دنیا والوں کو چھوڑ دیں، تو پتہ نہیں کوئی فائدہ بھی ہوگا نہیں ہوگا. ایک شک ہے.
ایک شک ہے، اور یہ شک ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے اعمال گنہگاروں والے ہیں۔ اگر جس طرح ہمیں یقین ہو نا، جیسے ہمیں یقین ہے کہ اگر صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھ کر اپنے کام پر نہیں جائیں گے تو تنخواہ نہیں ملے گی، دکان نہیں کھولیں گے تو گاہک کیسے آ کے مال لے گا، پیسہ کیسے ملے گا؟ یقین ہے نا ہمیں، ہم سب یہ کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے بچوں کو کہ اگر اسکول نہیں جائیں گے تو ایبسنس لگ جائے گی، ایبسنٹ لگ جائے گی تو امتحانوں میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ ہم سب کو یقین ہے، اپنے بچوں کو صبح سردی ہو یا گرمی 6:30 بجے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں یقین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں یقین نہیں ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ نے کو ہمیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اور 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس لیے ہم سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا۔ ہم اپنے بچوں کو 6:30 بجے اسکول کے لیے اٹھانے کو تیار ہیں، 5:30 بجے نماز کے لیے اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہے۔ جس دن ہمیں یقین آ گیا تو شاید ہمیں الارم کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ہم رات بھر کروٹیں بدل بدل کے اٹھتے رہیں گے۔ 5:30 تو نہیں بج گئے، 6 تو نہیں بج گئے، اذان تو نہیں ہو گئی۔ جیسے کبھی کسی کی رات کی فلائٹ ہو اور رات بھر جاگتا رہتا ہے بیچارہ، ایسا نہ ہو میری آگ لگی رہ جائے اور میری ٹرین نکل جائے، میری بس نکل جائے، میری فلائٹ نکل جائے، فکر لگی رہتی ہے۔ کیسی فکر؟ یقین ہے، یقین ہے۔ یہ یقین جس کو آ گیا اس کی زندگی بدل جائے گی۔ صحابہ کو یقین آ گیا تھا، صحابہ کو یقین آ گیا تھا، اسے رات کو اٹھ کے دعائیں کرتے تھے، روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، دنیا ملنے پہ اور پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ ایسا تو نہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ تو نے دنیا میں دے دیا، اور ہم دنیا کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ حل میں مزید، حل میں مزید، اور مل جائے، اور مل جائے، چاہے نماز جائے، چاہے عبادات جائیں، چاہے ایمان جائے، بس دنیا مل جائے۔ یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ اس یقین کا بھی ذکر کرتے ہیں قرآن میں، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ ان پر یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انما انت الایام، تم تو صرف دنوں کی طرح ہو، تمہاری مثال دنوں کی طرح ہے، جیسے دن گزر رہے ہیں نا۔ اذا ذهب اليوم، جب ایک دن گزر جاتا ہے، ذهب بعضک، تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، اور یہ واپس نہیں آئے گا۔ جو آج 8 بجے کی عشاء کی جماعت ہو گئی، اب 25 نومبر 2024 قیامت تک واپس نہیں آئے گی۔ یہ جماعت گئی، جس کی آج عشاء کی جماعت گئی وہ گئی، اب وہ کچھ بھی کر لے، یہ جماعت واپس نہیں آئی، یہ گئی۔ اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ ہم نے اپنے رب کے آگے اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔